اس کی بات یاد آتے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے رنگ فنگر پر نظر ڈالی جہاں اس نے وہ زبردستی پہنائی تھی۔ مجھے اس شخص سے ہرگز رشتہ نہیں رکھنا، بلکہ کسی سے بھی نہیں رکھنا، نہ اس معاملے میں ہمارے درمیان بات ہوگی۔ ترش لہجے میں جواب دیتے وہ بلینکٹ اوڑھ چکی تھی، جبکہ وہ پریشان سی ہو گئی تھیں۔ ایسا کیا ہو گیا اور اب معاملہ اس سے جاننا تھا۔ کیسے ہو وجدان اور میری پیاری؟ دانستہ بات چھوڑتے خباثتی کہکا لگایا۔ بکواس بند کر، اپنی بمشکل اسٹیئرنگ پر قابو پاتے وہ دھاڑا۔ نہ غصہ نہیں، ویسے تیری بیوی کا خیال نکال دیا میں نے، کیونکہ اب مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے، ابھی بھی میرے سامنے ہے۔ یہ سراسر اس کا دماغ خراب کرنے کو کہا تھا۔ رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر سے دانت نکالتے تپایا، جبکہ وہ حیرت میں اس کی بکواس سن رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں؟ کون؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، آخر کل کو تجھ سے رشتہ داری جوڑنی ہے سالے صاحب۔ ملک کتے میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ضبط کی انتہا پر تھا۔ اگر ملک سامنے ہوتا تو اس کے 100 ٹکڑے کر دیتا۔ ویسے بہن بھی خوبصورت ہے تیری، چل فون رکھتا ہوں۔ اس کے خوف و غصے پر طنزیہ کہکا لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ مجھے ٹریپ کیا ملک، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو؟ غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ وجدان کیا ہوا ہے بیٹا؟ وہ اس کے عجیب و غریب رویے سے الجھی تھی جو بھاگنے کے سے انداز سے باہر نکلا تھا۔ وجدان، وہ بلاتی رہ گئیں۔ اس کی تیزی سے گاڑی واپس نکالنے سے وہ پریشان تھے۔ لمس پک اپ دا کال ڈیم اٹ۔ خطرناک حد تک تیز ڈرائیو کرتے پریشانی و خوف سے مسلسل فون کر رہا تھا جو سوئچ آف جا رہا تھا۔ خود پر مسلسل نظروں سے وہ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوش میں آئی۔ ویلکم ڈیئر بیوٹی۔ خود پر پڑتی نظروں اور انجان آوازوں سے وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی صحیح میں تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی وہ کہاں ہے۔ وجدان، آپ نے آج میں آپ سے لڑوں گی۔ غصے میں خود سے منصوبہ بندی بناتے وہ باہر نکلی تھی۔ چلے میم، آپ کون؟ وہ حیران ہوئی، اس شخص کو تو کبھی بھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جی وہ وجدان سر نے بھیجا، وہ کسی کام میں مصروف تھے تو آ نہیں سکے۔ ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے فوری سے گڑبڑاتے کہا، پر مجھے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ میں بات کرتی ہوں ان سے، وہ بولتے فون میں لانے لگی جب اس نے موقع غنیمت جان کر اس کے منہ پر بڑی صفائی سے کپڑا رکھا۔ ایک سیکنڈ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ سب یاد آتے وہ چیخی، کون ہو تم؟ مجھے کیوں لائے یہاں؟ ارد گرد دیکھا تھا، جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی۔ اپنے ارد گرد سے عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی تھی۔ اپنے ارد گرد سیل ڈبے نظر آ رہے تھے، شاید کوئی فیکٹری تھی۔ کرسی پر بندھی وہ کسی پرانی سی کھنڈر جگہ پر تھی جہاں روشنی بھی بس برائے نام تھی۔ وجدان کہاں ہے؟ تم کیوں لائے؟ اے چپ! وہ اس کی چیخوں سے سامنے موجود اسے گھورتا آدمی اس سے خوف زدہ کر گیا۔ کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں، مجھے گھر جانا ہے پلیز، وہ روتے بول رہی تھی۔ اے چپ کر، ایک لفظ نہیں، وہ یہاں تک آ پائے گا تو بچا لے گا، اب اگر بولی نا تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ یکدم خوف زدہ ہوئی تھی، وہ تو باہر ہی گھر سے کم نکلتی تھی۔ جا کیسی صورتحال! ٹیرس پر کافی کے گرم گھونٹ حلق میں اتارتے آج ہوئے معاملے کو سوچ رہا تھا۔ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی۔ اس کی بات یاد آتے آدھی بچی کافی کا کپ زور سے پھینکا تھا۔ کپ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا۔ شادی تو مجھ سے ہی ہوگی تمہاری مریم بی بی، سو خود کو تیار رکھو کیونکہ اب تم میری ضد ہو۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خود سے فیصلہ کر رہا تھا۔ اپنا تھپڑ اب اسے بجا لگ رہا تھا جو کچھ وقت پہلے غلطی لگا تھا۔ فون پر بجتے مسلسل نمبر سے وہ پلٹا، ارادہ بند کرنے کا تھا پر نمبر دیکھتے فوری ریسیو کیا۔ ہاں بول۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ ملک کی لوکیشن ٹریس کر 2 منٹ میں، مجھے رزلٹ چاہیے اس کے سارے ٹھکانوں کا۔ 2 منٹ مطلب 2 منٹ ڈھارتے فون بند کیا۔ یونی کی پارکنگ سے گاڑی موڑتے وہ فل تیز ڈرائیو کرتے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ایک شخص تھا پر وہ غائب تھی۔ پہلی دفعہ وہ زندگی میں کسی وجہ سے خوف زدہ تھا۔ وجہ وہ رگ جان تھی جو اس کی رگ رگ میں خون کی طرح بستی تھی۔ سر اسے ہوش آ گیا ہے۔
गुड। सर बहुत चीख रही है, अपने शोहर की धमकियां दे रही है। आ रहा हूँ, सारे कसबल निकालता हूँ, तुम लोग गलती से भी हाथ लगाने की कोशिश ना करना, समझे? जी जरूर सर। वजदान वजदान वजदान, बहुत मजा आएगा, तूने गलत जगह पंगा लिया है, बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा, तेरी सोच से ज्यादा, तेरी सोच से भी ज्यादा, जिसकी भरपाई तेरी दुनिया की नजरों में ना आने वाली बीवी करेगी। जंगली कहका लगाते वो उठा, आखिर को इस परिवश से मुलाकात करनी थी। मैं सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रहा हूँ, तो परेशान ना हो, हर जगह नाकाबंदी कर दी है, कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा, सारी रोड रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट तो बेफिक्र रहे, प्लीज टेंशन नहीं ले, सब ठीक होगा। कैसे नहीं लूँ, मेरी जान है वो, बहुत जल्द खौफजदा हो जाती है। 1 घंटा हो चुका है इसे, मैं इसका फोन मेरी बेबसी देख, मैं इसका फ़ोन बंद है, मैं लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा। ज़िंदगी में पहली बार किसी को खो देने का खौफ, इसकी बेबसी इसे बुरे तरीके से तोड़ रही थी। ये सोच मफलूज कर रही थी, अगर इसे खो दिया तो वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। मलिक अपने शहर से दूर फार्म हाउस है। टेक्स्ट पढ़ते रगें तनी थीं, तू मुझे डबल क्रॉस करेगा? मलिक फोन पर धाड़ा, तेरी औकात क्या है कमीने, तू बस अपनी सियासत देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हरामी। अगर वो लड़की मुझे ना मिली तो मलिक तैश में आया। जस्ट वेट एंड वॉच मलिक, वो अब मेरी है। 2 मिनट बाद वजदान शाह तेरी बैंड बजाने आ रहा है, और जब तक वो मुझ तक पहुंचेगा सब कुछ खत्म बर्बाद कर चुका होऊंगा। इसे तपाते कहके लगाते वो बंद कर चुका था। कहाँ है ये लड़का? मजाल है फोन उठाए 5 बजने वाले थे। सदर मुसलसल खौफजदा सी थी। मम्मा लम्स का नंबर भी बन जा रहा है, अल्लाह खैर करे। वो धड़कते दिल पर हाथ रख के काबू करने की कोशिश में थी। क्या हुआ, सब खैरियत? शाह शुक्र है आप आए। वजदान बहुत परेशानी में घर से गया है, मैं इसका नंबर ट्राई कर करके थक चुकी हूँ, प्लीज आप पता कराएं, लम्स भी इसके साथ है, कहाँ रह गया है? जबकि वो भी इनकी बात से परेशान हुए। छोड़ दो, मुझे घर जाना, क्यों रखा यहाँ, प्लीज मुझे जाने दो, मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी, वो परेशान होंगी, रोते मुसलसल बेरब्त जुमले बोल रही थी। ए चुप कर जा। जब वो आदमी करीब आकर इसके बाल खींचते धाड़ा था, वो खौफ से सहमी बमुश्किल तकलीफ को दबाते चीखों का गला घूंटा था। हिम्मत कैसे हुई तेरी, तुझे मना किया था या नहीं? सॉरी बॉस। वो मुसलसल इस पर थप्पड़ों की मुक्कों की बरसात कर रहा था। 1 मिनट से पहले दफा हो जाओ, तब तेज आवाज से धाड़ा। सारे तीन इसके बंदे खौफ से फौरी बाहर चले गए, जबकि लम्स खौफ से अब इसने आने वाले अनजान शख्स को देख पहचानने की कोशिश कर रही थी। ऐसे फेस फीचर कहाँ देखे थे, जहन पर जोर देने के बावजूद भी नहीं याद आया था। जिसे अदमुआ करने के बाद वो इसकी तरफ बढ़ा। कैसी हो वजदान की प्रिंसेस? इसके चेहरे से बिखरे बाल हटाने के लिए वो घुटनों के बल इसके चेहरे के करीब झुका था, जबकि वो नफरत से चेहरे को पीछे कर रही थी। ब्यूटीफुल, इसके कान के करीब फंकारा। दूर दूर रहो प्लीज, बेबसी से रोते कहा। नहीं, आज सारी दुनिया खत्म। इसके हाथ रस्सियों की जद से आजाद किए। इसका जहरीला लम्स और इसकी बात सुनकर इसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ी थी। हलक तक कड़वाहट हलक तक कड़वा हुआ। सही मानों में तो अब जान निकलती महसूस हुई। इसका हाथ जब अपनी शॉल की तरफ बढ़ाते देखा। नो प्लीज दूर रहो। वजदान कहाँ हो आप? रोते हुए इतनी जोर से चीखी तो एक पल में इसके नाम से साइड पर हुआ। क्या कहा? जैसे दोबारा सुनना चाहता था वो। वजदान जान ले लेगा तुम्हारी अगर मुझे छूने की कोशिश भी की तो। अब के गुस्से में बगैर खौफ के कहा, अब अगर इसका नाम लिया तो तेरा हशर बिगाड़ दूंगा। वो गुस्से में आया था। लूंगी, बार बार लूंगी। वजदान ले। अब इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ की शिद्दत इतनी थी, उंगलियां छप छप सी गई थी, इसके होंठ का किनारा फट गया था, खून की एक लकीर वाज़ेह हुई, आंसू मुसलसल बहे। कमीनी तेरा वो हशर करूंगा ना, तेरा वो कमीनी तेरा वो हशर करूंगा ना, तेरा वो मुझे बर्बाद करने वाला शौहर तुझे देखना भी गवारा नहीं करेगा, नफरत करेगा तुझसे, नफरत।
اس کی بات سے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ویسے تیرا شوہر ایسے ہی تو نہیں مرتا تجھ پہ؟ تیری آنکھیں، ہونٹ، گال، گردن پر ہاتھ لے کر جاتا کہ وہ پھر سے ہمت کرتے چیخی تھی، خبردار اگر مجھے ٹچ کیا تو میں اس کے منہ پر نازک ہاتھ سے پورا زور لگا کر تھپڑ مارا۔ وہ جو گھٹنوں کے بل تھا ہلکے سے جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ وہ موقع پاتے فوری چیئر سے اٹھتے بھاگی اور اپنی شال زمین سے اٹھاتے مضبوطی سے لپیٹتے پکڑی۔ پلیز نہیں کرو، کون ہو تم؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے بڑھتے قدموں سے وہ مسلسل روتے خوفزدہ تھی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا وہ دھاڑا تھا، جبکہ وہ خوف سور کی کیفیت میں بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑ دو، میں نے کہا کیا بگاڑا ہے؟ روتے اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح میں تھی۔ جی سر، وہ بندہ اندر آیا۔ سارے نیوز چینل پر یہ خبر آ جانی چاہیے کہ ایم این اے کے بیٹے سے سی آئی ڈی انسپکٹر وجدان شاہ کی خفیہ بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اور اس کے کچھ ٹائم بعد ابھی ہماری بنائی کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروانی ہے۔ لمس کی سانسیں اٹک چکی تھیں۔ کیا ہو رہا تھا، کیا نہیں، پر وہ معاف ہوتے دماغ سے بس ایک آخری امید تھی جو وہ تھا۔ کہاں ہے وہ فارم ہاؤس؟ میں داخل ہوتے کو 7-8 کمرے تھے جہاں وہ پاگلوں کی طرح ملک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ملک 2 سیکنڈ ہے تیرے پاس ورنہ یہ جگہ بلاسٹ کر دوں گا۔ اس کی دھاڑ اتنی تھی کہ ملک واش روم میں بھی گھبرایا۔ 1 سیکنڈ، ختم ہو گیا ملک، ڈھونڈو اپنے مالک کو ورنہ تم سب بھی بے موت مارے جاؤ گے۔ سارے ملازم خوفزدہ تھے۔ ملک اپنے گارڈ کے بغیر تھا۔ ارادہ تھا کہ وہ لمس کو یہاں سے لے کر اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں فرار ہو جائے گا، پر وہ شخص جو وجدان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے ڈبل کراس کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے ملک، تیری مرضی، کچھ سوچتے وہ بولا۔ رکو، وہ پلٹا اور اسے دیکھ جھپٹا۔ بول کہاں ہے میری بیوی؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ ملک بول، مسلسل اسے پیٹتے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وجدان شاہ، کہاں ہے وہ؟ جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سچ بول، میں تیری جان لے لوں گا۔ ہذیانی انداز میں چیختے گولی اس کی ٹانگ میں ماری۔ دل تو چاہتا سینے میں مارے، پر ابھی لمس کا پتہ اس سے پوچھنا تھا۔ بول، اس کی گولی والی ٹانگ پر اتنا اپنا شوز رکھا۔ بتا رہا ہوں، پیچھے کر۔ وہ زیان لگا رہی تم سے بدلہ، جبکہ اس نام پر جھٹکے سے چھوڑا سا زیان شدید تحش آیا۔ وجدان، تم ٹھیک ہو؟ مراد پولیس کے ساتھ وہاں تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک نہیں۔ مراد، وہ ٹھیک نہیں، مجھے جانا ہے، اگر اسے کچھ ہوا نا، کوئی نہیں مجھ سے بچے گا۔ شعلہ برساتی نظر مراد کو بھی اس سے خوف آیا تھا۔ وجدان کام ڈاؤن یار، آنٹی کا فون تھا، انکل بھی پریشان تھے، پلیز ان کو تو جواب دو۔ وہ پہلی بار مراد کو بالکل ٹوٹا بکھرا سا لگا تھا۔ ڈیڈ، تم فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے؟ خیریت؟ وجدان، تمہاری ماں کتنی پریشان ہے؟ اور لمس؟ چھوڑے، میں بات کرتی ہوں۔ وہ فون کھینچے بولی۔ لمس کہاں ہے؟ تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ وجدان، میں کچھ پوچھ رہی ہوں ماں۔ وہ لمس، وجدان کہاں ہے؟ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت سے چلائی۔ جلد وہ پاس ہوگی آپ کے، پلیز پریشان نہیں ہو۔ ٹوٹے بے ربط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب پاس ہوگی؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ جبکہ وانیہ بھی خوفزدہ ہوئی۔ پاس ہوگی آپ کے، کچھ نہیں ہوگا، پلیز پریشان نہیں ہو۔ فون بند کرتے وہ خوفزدہ سا تھا۔ یہ دونوں نمبر ٹریس کرو، وہ اتنی جلدی اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا کسی صورت بھی۔ یہ لاسٹ کال چیک کرو، کہاں اس کا فون آن تھا؟ جی سر، ڈرائیو کرتے وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بندے کو ہدایت دے رہا تھا۔ واٹ؟ کس نے دی یہ؟ اوکے، تم پریس کانفرنس ارینج کراؤ، آئی ول مینج۔ شاہ، یہ سب کیا؟ نیوز دیکھتے وہ صدمے میں تھی۔ سنبھالو خود کو، وہ خود ذلت کے گڑھے میں تھے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے میری بیٹی گھر چاہیے۔ کس نے یہ خبر دی ہے؟ شاہ، سمجھ رہے نا آپ؟ اس کی آواز میں درد، تکلیف اور دکھ سب ملازم بھی محسوس کر رہے تھے۔ وانیہ، اپنی ماں کو سنبھالو۔ وہ بولتے جا چکے تھے۔ ایک قیامت سی برپا تھی، طویل خاموشی جو طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔
तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, सबको नाकों चने चबवाए तो कहना, टांग की दर्द से कराहते कहा। एंटी करप्शन महकमे के बंदों की गिरफ्त में वो मचल रहा था। जब एक भारी हाथ पड़ने से इसकी आवाज हलक में ही दब गई। अब अगर तूने बकवास की ना तो तेरी दूसरी टांग में भी गोली मार दूंगा। तेरा रुतबा, दौलत, इज्जत सब खत्म है, समझा। अहलकार की धार से जबान चिपक गई। एमजे कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा, मुझे बाहर निकलने दे तू बात। चुप, एक लफ्ज नहीं बुड्ढे, यहाँ से तू अब मौत के बाद ही निकलेगा। अपनी सीट का फायदा उठाकर बहुत बुरे काम किए तूने। मलिक, बहुत लोगों को मारा, कितने लोगों को बेमौत मारा। तेरे मजालिम का भुगतान शुरू। यहाँ से फारिग होकर तू अब अगली सजा के लिए तैयार रह। तेरे सारे काले चट्टे ना ये फाइल में मौजूद हैं। थैंक यू मिस्टर मुराद, आपने वाकई ही पुलिस का महकमा जो काफी बदनाम था, कलंक हटाया है। शुक्रिया। वो मलिक को वो मलिक के सारे कारनामे इनके हवाले करते, वहां से आगे का लाहे अमल करना था। व्हाट जी, क्या तस्वीर देखते, वो पहचान चुकी थी। वो किसी सूरत नहीं मान रही थी। वो इसे अपनी पहली मुलाकात के बाद ही मासूम लगी थी। तो ये सब ना चाहते हुए भी न जाने क्यों वो नंबर मिला चुकी थी। ये क्या सीन है? क्या वो पहले तो इसके फोन से कदरे हैरान था, फिर इसकी बात है। न्यूज़ नहीं देखी लम्स के बारे में? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे? वहाँ का वो कहाँ है? मैं तो खुद शशदर हूँ। वो ऐसे कैसे कर सकती है? मरियम की बात से वो होश की दुनिया में वापस आया था। व्हाट न्यूज़? वो शदीद सदमे और हैरत में था। हाँ देखो, और वजदान के वालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे वजदान के वालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। आप बंदी लगाते, मर्जी चलाते, मैं तुम्हें दुनिया की नजर से बचाता हूँ क्योंकि तुम अपनी भी ये नहीं हो, सिर्फ मेरी हो। लम्ब झटके से अपनी तरफ खींचते इसकी गर्दन पर लब रखे थे। तुम मेरी हो, बस मेरी। लम्ब अपनी भी नहीं, सिर्फ मेरी। इसके लफ्ज माउथ थे, दिमाग में गूंज रहे थे। जितनी दफा इसका नाम लिया था, इतनी दफा इसे शख्स ने जिस्मानी अजियत पहुंचाई थी। थे वजदान, आंसू और दर्द की आमेज़ में इंजेक्शन की जुबान के बाद ये आखिरी अल्फाज थे। सर, लास्ट लोकेशन इसकी शो हो गई है। कहाँ की? सर दबा से वो कांपा। सर पिंडी की। वो जल्दी से बोला, जबकि वो दिल में अब इन लोगों के लिए दुआ गो था, इनकी मौत से खौफजदा था। सर, आपके बेटे ने शादी किया चोरी छुपके की थी। माइक सामने करते पहला तीर फेंका। नहीं, इसका निकाह हम खुद किसी पर्सनल रीजन की वजह से मंदिर पर नहीं लाए थे। वो काफी काबू पाते बोले। सर, सुना है वो अपने वालिदैन की वफात के बाद आपके घर ही बचपन से रह रही थीं, तो क्या आपके बेटे ने इस लड़की की मर्जी के बगैर, हमारा मतलब इसकी खूबसूरती देखते, शादी की और इस लड़की की रजा शामिल नहीं थी और अब वो मौका पाते घर से भाग गई? नो कमेंट। लेकिन सर, आप अपने बेटे को पिछले दिनों सियासत में लाना चाहते थे, लेकिन सुनने में आया है वो क्रिमिनल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते। तो क्या आपको लगता है अगर वो घर से नहीं गई तो क्या किसी ने जाती दुश्मनी निकाली आपकी बहू की सूरत में? मीडिया के सवालों पर कुछ पल के लिए ज़बान गंग हुई हुई थी। हाँ, क्योंकि मैं इसे सियासत में लाना चाहता था, पर मेरा बेटा क्रिमिनल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन इसका इस सारे मैटर से कोई लिंक नहीं और ना मेरी बहू से कोई ज़ाती दुश्मनी। ये सब अफवाहें हैं। तो फिर आपकी बहू कहाँ है? आई थिंक इस बात पर नो कमेंट। मैं फैमिली के पर्सनल मैटर डिस्कस नहीं करना चाहता। मुख्तसर ये कि ये सब अफवाहें हैं। नहीं, वो ठीक है। परेशान नहीं हो, मैं साथ हूँ आपके। फ़ोन से आती आवाज़ से वो पुरसकून हुई थी। थैंक यू तहा। मम्मा, लाउंज में इनकी हालत देख वो परेशानी से इनकी तरफ बढ़ी। तहा, आई कॉल यू लेटर। ओके, आप अपना ख्याल रखिए, मैं कुछ टाइम तक आ रहा हूँ। यही फ़ोन रखते हुए इनकी तरफ बढ़ी। मम्मा प्लीज़, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो खुद भी परेशान थी और इनके मुसलसल रोने से और ज़्यादा वजदान क्रिमिनल डिपार्टमेंट से। मेरा खुदा, क्या कुछ छुपाया इसने? इसकी वजह से कोई ले गए मिलम्स को। वानी, वो मासूम है। कहाँ दुनिया के ज़ालिमों को जानती है। मेरा दिल बंद हो रहा है। मम्मा प्लीज़ जाओ, पानी लेके आओ। पास खड़ी मेड से कहा, ये मेडिसिन ले प्लीज़। क्यों अपनी तबीयत ख़राब कर रही हैं? भाई इसे कुछ नहीं होने देंगे। जिस फील्ड में वो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़। बमुश्किल वो संभाल पा रही थी। बॉस सिर्फ 1 मिनट के बाद वो आ गया। यहाँ आपको नहीं छोड़ेगा। वो हड़बड़ाया अंदर आया था।
कौन वो नशे में मसरूर सा था और इसे देखा जो होश हवास से बेगाना ज़मीन पर थी। वजदान शाह, इसे अंदाज़ा नहीं था अपना प्लान फ़ेल होता महसूस हुआ और इतनी जल्दी वो आ जाएगा, अभी तो मज़ीद तकलीफ़ देनी थी, वो इतनी जल्दी से ढूँढ चुका था। यहाँ से निकल ले, आपके 2 अकाउंट 2 इंडस्ट्री सील कर चुका है, वो इस टाइम में बेहतर है आप चले जाएँ, वो बहुत ज़ालिम है, देखा नहीं इन दोनों का क्या हाल किया था। तुम इससे खौफ करोगे मुझे तुम इससे खौफज़दा करोगे मुझे, वो बिगड़ा नहीं, आप निकल लें तो बेहतर है, वरना इसका चेहरा देखकर ही वो आपको शूट कर देगा। लम्स के सूजे चेहरे की तरफ देखते कहा, आज इसका गुरूर टूटेगा अपनी बीवी की हालत देखकर, वो तो कहीं और ही पहुंचा था। पर सर आपने तो इसे इससे बुरी सज़ा दी है, ये एहसास दिलाएगी इसे हर चीज़ का, कुछ सोचते मुस्कुराया था। मुझे तकलीफ़ और चीखें बहुत सुकून देती हैं, जैसे कि इसकी कमीनी ने इसका नाम बार-बार लेकर मेरा दिमाग ख़राब किया, वरना शायद कोई अंदर नहीं जाएगा। 15 मिनट का रास्ता वो 5 मिनट में तय करते पहुँचा था। आई सेड कोई नहीं, वो बिल्डिंग के बाहर चीखा था, सर अंदर खतरा है, वो बंदा खतरनाक है। आप अकेले कैसे? डिपार्टमेंट के बंदों ने जो ज़ियान लगारी की तलाश में थे और वहाँ पहुँच चुके थे, अंदर कदम बढ़ाए थे, दिल अनजाने खदशों में बदनफ़ी कर रहा था। कहाँ है वो? बोलो, 2 बंदे ही वहाँ मौजूद थे, वो जो शायद भाग नहीं पाए थे। वहाँ से हमें नहीं पता हम कहाँ है वो, वरना ज़िंदा तुम लोगों को कुत्तों के आगे डाल दूँगा। वजदान फ़ायर नहीं करोगे तुम। मैंने कहा था मेरे पीछे कोई ना आए, समझ नहीं आई थी। अपने पीछे मौजूद डिपार्टमेंट के लोगों को देख शदीद रंज था, जो वहाँ तक पहुँच चुके थे। वजदान ज़ियान लगारी क्रिमिनल है, तुम्हारी बेतुकी ज़िद से आगे ही वो फ़रार है। यहाँ से वो किसी तौर पर वो जगह खाली नहीं कर रहे थे। मेरी बीवी इसके कब्ज़े में है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम सब खाली बिल्डिंग की दरो-दीवार इसकी चीख-ज़दा आवाज़ गूंजते वापस पलट कर आ रही थी। कहाँ है वो बोलो, वरना तुम लोग तो जान जाओगे, तुम्हारी फैमिली का भी हशर बिगाड़ दूँगा। काम डाउन वजदान, वो चारों खड़े इसे सेटल करने की कोशिश में थे, जिनके लिए दयान के बारे में पूछना ज़रूरी था। शट अप! अब अगर कोई दरमियान में बोला तो पहले तुम सबको शूट कर दूँगा। मैं भाड़ में जाए वो, इसे मैं कब्र से भी निकाल लाऊँगा। बोलो कहाँ है वो? ज़ियान का नहीं पता पर वो लड़की, वो खौफज़दा था। कहाँ है? बोल अब, कि गन इसकी कनपटी पर तानी थी। थके कदमों से वो ऊपर चढ़ते अंदर बढ़ा था। इसके बेहोश ज़मीन पर पड़े वजूद को देख कदम लड़खड़ाए थे। स्वीट हार्ट नो प्लीज़ सर। आई सेड लीव। इसकी धार से वो बंदा बाहर चला गया था। इसकी फटी आस्तीन से छलकती निशानज़दा बाजू, इसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान, इसकी बिखरी शॉल के बिखरे बाल, वो वहीं बैठ चुका था। इसकी शॉल उठाकर लपेटी थी। होश में आते से सीधा किया। लम्स प्लीज़ उठो, मैं कह रहा हूँ ना, आँखें खोलो, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। घुटनों के बल वो इसकी होश-हवास से बेगाने वजूद पर झुकते बोल रहा था। नो जान प्लीज़, मैं मर जाऊँगा। तुम बोल क्यों नहीं रही? वो होश-हवास में ही कब थी, जबकि वो सब इसे दूर से ही दीवाना होते देख रहे थे। खुद में भींचा था। मुझे डर लग रहा है वजदान, जो तुम कहना चाह रही हो मुझे वो नहीं सुनना। सुबह के ही अपनी बात याद आई थी। आई एम सॉरी। सज़ा देनी ना मुझ में तैयार हूँ। रुखसती नहीं करनी मत करो, अपने पास नहीं आने देना, मुझे नहीं आऊँगा, पर अभी प्लीज़ उठो, मैं मर रहा हूँ। तुम सुन क्यों नहीं रही हो यार? एहसास है तुम्हें कभी भी नहीं करती तुम मेरा, हमेशा तकलीफ़ देती हो मुझे, क्यों कर रही हो? इसके सूजे चेहरे पर झुका तो आँसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। इसकी आती महक अपने गिर्द महसूस करते, तकलीफ़, दर्द, बेहोशी में भी वो इसे महसूस कर चुकी थी। इसके पुरतपिश लम्स जा-बजा अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस हो रहे थे। वो ही था, पर वो चाह के भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसके हाथ का नरम सा एहसास अपनी कमर पर महसूस हुआ। करंट ही तो खाया था, वो दिल गोया धड़कना शुरू हुआ था। पीछे होते देखा, इसके हिलते होंठ देख समझ आई थी, कुछ चीज़ों को सिर्फ महसूस करना ही जान डालने के बराबर होता है, जो अभी इसे महसूस हुआ था। आवाज़ और जुमले इतने आहिस्ता थे कि वो इसके चेहरे के करीब अपने कान ले जाते झुका। तुम
نہیں آئے آئے نہیں آئے تم آئی ایچ وجدان میں ربط ٹوٹے جملے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو الفاظ اسے پورے طریقے سے توڑ چکے تھے. یکدم ہوش میں آتے سیدھا ہوا تھا, اسے باہوں میں اٹھایا تھا. سر بلڈنگ کے باہر میڈیا ہے, 2 منٹ میں یہ لوگ یہاں سے غائب ہوں ورنہ تم لوگوں کو یہی شوٹ کر دوں گا. ابھی وہ اہم تھی اور کچھ نہیں, باقی سب چیزیں وہ فراموش کر چکا تھا. وہ پاس ہی یہی کافی تھا, اس بندے کے 100 ٹکڑے کرنے تھے جس نے اسے اذیت پہنچانے کے لیے اسے تکلیف پہنچائی تھی. یہ جاننا تھا اسے کیسے پتا کہ وہ پہنچنے والا ہے وہاں اور وہ نکل چکا ہے. سر آپ پیچھے سے چلے جائیں, گاڑی وہیں ہے. آپ کی نظریں جھکائے فائق نے کہا, جو اس کا پرسنل بندہ گارڈ تھا. جبکہ باقی 4 لوگوں میں سے 2 لوگ میڈیا اور تفتیش کر رہے تھے. اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے وہ بیک سائڈ سے نکلا. اس بندے کی چال اسے بدنام کرنا چاہتا تھا. اس کے بے ہوش وجود کو احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا. اس کی سیٹ پیچھے کو کی تھی. سیٹ بیلٹ لگاتے اس کے کندھے سے شال سے رکھتے کندھے کی سفید جلد پر سرخی اور جلے ہوئے نشان پر نظر پڑی. خود کے آنسو پر ضبط کرتے ہوئے اس کے کندھے پر جھکا تھا. تمہیں اذیت پہنچانے والے کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اس کے ماتھے پر جھکا تھا. وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہی اپنے فلیٹ میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا. کون ہے یہ؟ ڈاکٹر قدرے حیران تھی. چیک اپ کرنے کے بعد پوچھا. بیوی ہے میری. اس کے سوال پر جواب دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ ڈاکٹر کے سوال نے اسے کچھ پل سوچنے پر مجبور کیا تھا. لمبی سانس خارج کی تھی. مجھے صرف اتنا پتا ہے, وہ میرا سکون, میری جان, میری زندگی کا اہم حصہ ہے. وہ کل بھی میری تھی, وہ آج بھی میری ہے. پرسکون لہجے میں کہتے ڈاکٹر کو حیران کر چکا تھا, کیونکہ جو اس کا بکھرا حلیہ تھا اسے کوئی بھی دیکھ کچھ بھی اخذ کر سکتا تھا. کیا آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ بات دانستہ چھوڑ کر اسے پھر سے آزمایا تھا. مٹھی بھینچی تھی. ماتھے کے 2 پل واضح ہوئے تھے. نظر اندر بیڈ پر لیٹے اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی. الفاظ تراشے تھے اور صرف 3 لفظ ادا کیے تھے. وہ میری ہے ڈاکٹر. ایک نظر اس شخص کے بے چین تاثرات دیکھے وہ گویا ہوئی تھی. شی از فائن. بائیں آنکھ سے کپ کا ضبط کیا آنسو بیئرڈ کے بالوں میں کھو گیا تھا. اس لمحے روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا. فزیکلی کافی تکلیف دے کر ٹارچر کیا ہے. وہ بذات خود ٹھیک ہے, بس ہیوی ڈوز ڈرگ دی ہے. صبح تک ہوش آ جائے گا, اور شاید ابھی اس معاملے کے بعد وہ کچھ عرصہ نارمل ریئیکٹ نہ کرے. کافی حد تک پرسکون ہوا تھا. یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے. کچھ سوچتے کہا تھا. جی. ڈاکٹر کے جاتے اس پر ایک نظر ڈالتے بالکنی میں آیا تھا. گھر انفارم کیا کہ وہ کچھ ٹائم تک آ رہا ہے. اسے ایسی حالت میں ابھی نہیں لے کر جانا تھا. آج ہوئے واقعے اور اس کی حالت نے اس کے قہر کو واضح تھی, اور سب سے زیادہ اس چیز کا غصہ تھا وہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا, جو جانے کیسے پہلے ہی فرار تھا. پر زیادہ دن نہیں. سیاہ جینس کی پاکٹ سے لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی تھی. دھواں خاموش ماحول کی فضا میں چھوڑتے فون پر نمبر ملایا. ہم ٹھیک ہیں. اس نیوز اینکر سے اگلواؤ اس کے بارے میں. اگر نہیں اگلتا تو مار دو ذلیل کو, سرد لہجے میں کہا. بٹ سر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. فائق خوفزدہ سا بولا. تمہاری فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ پراسرار لہجے میں پوچھا. سر میں خود شوٹ کروں گا. فائق ماتھے کا پسینہ صاف کرتے فوری بولا. لاسٹ چانس, آئندہ غلطی سے بھی کسی کی حمایت میں نہ بولنا. جی سر, میں خیال کروں گا. وہ فون پر بھی اس کی آواز سے خوف زدہ تھا, جیسے وہ سامنے ہو. الارم کی آواز سے آنکھ کھلی تھی. گھڑی 5 سے 1-2 منٹ اوپر کا وقت بتا رہی تھی. صوفے سے ترچھی نگاہ بیڈ پر لیٹے وجود پر ڈالی تھی. لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں بھی اس کے چہرے پر تکلیف واضح نظر آ رہی تھی. وہ ہوش میں نہیں آئی تھی. ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھا تھا. رات اسی حالت میں بیٹھے ہی وہ سو گیا تھا. جینز کے پائچے فولڈ کیے تھے. دور کہیں سے ہلکی آتی اذان کی آواز سے وضو کرنے کی نیت کی. کچھ ٹائم بعد واش روم سے باہر نکلا. چہرے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جسے خشک نہیں کیا تھا. جائے نماز بچھاتے نماز ادا کی. آج کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے. اندازہ نہیں تھا اس کی حالت اس قدر بگڑ سکتی ہے, اور وہ کچھ نہیں کر سکا. وہ ہمیشہ اسے خود سے بچانے کی صحیح کرتا تھا, مگر آج جو ہوا تھا اس کو تو ڈسٹرب کیا ہی تھا. پر اس واقعے نے
اس پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا۔ وارڈروب کھولی، استعمال کے چند ایک کپڑے یہاں بھی تھے۔ الٹتے پلٹتے ایک شرٹ نکالی، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ اتنی نرمی سے رکھے تھے جیسے اسے اس کا چھونا بھی تکلیف نہ دے۔ آئی ایم سوری، میں کیسے تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ تھوڑا سا پیچھے ہوتے، اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے، اپنا ماتھا ٹکاتے کہا۔ بلینکٹ ہٹاتے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹیوب لی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ جو تکلیف کے باعث اب سرخ مائل سے ہوئے تھے، زخم کو انگلی سے محسوس کیا اور جھکتے اپنے ہونٹ کا مرہم رکھا تھا۔ وہ اس کے خود پر وزن سے ذرا سا ہلی تھی اور وجدان فوری پیچھے ہوا۔ کندھے سے شرٹ سرکاتے دیکھا، ہونٹ بھینچے، وہ سارے اس کے زخم اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس پر آئنمنٹ لگائی تھی، جیسے جیسے وہ لگا رہا تھا ویسے اس کے چہرے کے نقوش تکلیف کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کا اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آہستہ سے لگاتے، اسے ذرا سا اپنی بازو میں اونچا کرتے اپنی فل سلیو والی شرٹ پہنائی تھی۔ اس کے وجود میں بالکل بھی حرکت نہیں تھی، یعنی وہ ابھی بھی ڈرگ کے زیر اثر تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی تھی۔ اس ٹائم کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا تاکہ کوئی بھی ملازم بھی موجود نہ ہو۔ ابھی فل وقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مطمئن تو کیا تھا، پر پھر بھی جانتا تھا صدف کسی صورت نہیں ہوں گی۔ مطمئن تو کیا تھا، پر پھر بھی جانتا تھا صدف کسی صورت نہیں ہوئی ہوں گی۔ اسے اس کے روم میں بیڈ پر لٹاتے وہ باہر آ گیا تھا، جب سامنے سے خشمگین شکوہ کرتی نظروں کا سامنا ہوا۔ یہاں وہ لاؤنج میں موجود کاؤچ پر لایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ہاتھ دباتے یقین دلایا جب وہ کھنچ چکی تھیں۔ ناراض کس بات پر ہے؟ پھر سے ہاتھ پکڑا تھا۔ موم ایسے نہیں کریں، اسے آپ نے سنبھالنا ہے، آپ ایسے کریں گی تو کیسے چلے گا؟ ان کے آنسو صاف کیے۔ اس کی گمشدگی، نیوز میں بدنامی، تمہارا آفیسر ہونا، جو کچھ ہو چکا ہے، یہ تمہیں معمولی لگ رہا ہے؟ کیا یہ آسان ہے؟ شدید بگڑے لہجے میں پوچھا۔ ہم بنا تو سکتے ہیں نا؟ اور وہ اینکر خود اپنے منہ سے کنفیس کرے گا یہ سب جھوٹ ہے، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اعتبار ہے آپ کو مجھ پر؟ بتائیں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر رہا تھا۔ توڑ دیا تم نے اعتبار، تمہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں تمہارے لیے خوفزدہ تھی، پر آج تمہاری دشمنی میں دیکھ ہی رہے ہو تم کیا ہو چکا ہے۔ اسے احساس دلایا۔ میں گھر تو نہیں نہ بیٹھ سکتا تھا، کچھ تو کرنا تھا نا۔ میں خوفزدہ ہوں، تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو، تم میری جان ہو وجدان۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تمہیں یا اسے کسی کو بھی نہیں کھونے کی ہمت رکھتی۔ آنسوں کی شدت میں کہا۔ اچھا ایسے تو نہیں کرے نا، اب مجھے بے بس نہیں کرے، سب ٹھیک کر دوں گا اور کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ انہیں اپنے ساتھ لگاتے احساس دلایا۔ پہنچ گئے تم؟ مزید وہ بولتا جب شاہ کی آواز سنی۔ ڈیڈ؟ کون تھا وہ شخص؟ جاننا چاہا ذیان لغاری۔ اس کا نام بتایا۔ کیا وجوہات بنی تھی جو اس نے ہمیں بدنام کرنے کی ہمت کی؟ تیوری چڑھائے وہ فی الحال اپنا غصہ ضبط کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ دن پہلے اس کی میڈیسن کی جعلی انڈسٹری بند کرائی تھی، وہ اس کا اونر تھا، یہ بات اسے کل پتہ چلی تھی۔ اور اب کہاں گیا وہ فرار ہے، پر زیادہ دن نہیں، جلد حراست میں ہوگا، اور اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں۔ اپنا غصہ وہ چاہ کے بھی قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ یو بلڈی بچ، لے گی اس کا نام۔ مما پلیز نہیں کرو، مجھے پین ہو رہا ہے۔ درد سے اس کی چیخیں بلند تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے وجدان کی پرنسس کو۔ گھٹنوں کے بل جھکتے اس پر رستے بول رہا تھا وہ۔ اس اپنے کندھے پر جلتے سگار کے نقش نگار، وہ تکلیف میں مبتلا تھی۔ پلیز، میری کیا غلطی ہے؟ مجھے جانے دو۔ آنسوں وہ بند منتیں کیں۔ پیاری، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس کی بیوی ہو جس نے مجھے برباد کیا۔ بہت مزہ آتا ہے نا اسے دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا، پر اب تیری حالت دیکھ کے اگلی دفعہ پنگا لینے سے پہلے سوچے گا ضرور۔ وجدان شاہ
بچا ہوا سگار دوبارہ جلایا تھا اور اس کے منہ پر دھواں آیا تھا۔ زمین پر بے آسرا پڑی بری طرح وہ کھانستی تھی۔ گرے آنکھیں دھوئیں کے باعث سرخی اور کھانسی کی وجہ سے پانی سے بھر گئی تھیں۔ وہ خوف زدہ ہوئی، جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ انجیکشن کے اثر سے وہ سن تھی، تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پر اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی، اور اسے دوبارہ جھکتے دیکھ وہ چیخی تھی، "نو، پلیز! جاؤ تم ذلیل انسان!" خوف سے بیڈ شیٹ پر اس کی گرفت مضبوط تر تھی۔ "نو، دور رہو، پلیز دور رہو! مما بچائیں! مجھے مار دے گا وہ!" بے ہوشی کی حالت میں وہ خوف زدہ تھی۔ وانیا تو اس کی حالت دیکھ کر ویسے ہی آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ اس کا سوجا چہرہ، بازوؤں پر زخموں کے نشان، اس کی گردن پر خراشیں، بے ساختہ اسے یہی خیال آیا تھا کہ اسے بہت بری نظر لگی ہے۔ "لنگ، میرا بچہ، میں پاس ہوں، کوئی نہیں ہے یہاں، میری جان، مما پاس ہے." اپنی بیٹی کے وہ اسے پرسکون کر رہی تھی۔ "نہیں نہیں، وہ مجھے مار دے گا، اس نے میرے ساتھ مما، اس نے مجھے..." لگاتار بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ ٹوٹے لفظ بول رہی تھی۔ وزنی ہوتا سر حلق میں چبھتے کانٹے، پیاس کی شدت اور خوف دونوں محسوس ہو رہا تھا۔ "پانی!" خشک ہوتے حلق سے کہا۔ وانیا نے قریب ہوتے پانی جگ سے گلاس میں انڈیلا تھا۔ "ہاں میرا بچہ، یہ لو پانی، ہمت کرو!" اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ وہ ابھی بھی ہلکی سی بند ہوتی آنکھوں سے جائزہ لے رہی تھی۔ "میں کہاں؟ وہ مجھے لے جائے گا مما!" وہ ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ "یہاں مما کے پاس، میں پاس ہوں نا، کوئی میری بیٹی کو نہیں لے کر جائے گا." اسے خود سے لگایا تھا اس کی گرفت وہ اپنی کمر پر سختی سے محسوس کر رہی تھی، جیسے دور جانے کا خوف ہو۔ "میں آپ کے پاس ہوں اب مما، درد ہو رہا یہاں." وہ پرسکون ہوئی تھی بند ہوتی آنکھوں سے، پھر کندھے پر ہاتھ رکھتے کرائی، "کیا ہوا؟" اس کے کندھے پر ہاتھ لگنے سے وہ تکلیف میں ہوئی تھی، جبکہ وہ ان سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ آہستہ سے شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ اگلا منظر ان کی جان نکالنے کے لیے تھے۔ 3-4 گہرے جلے ہوئے زخموں کے نشان اس کے کندھے پر تھے۔ گلے پر خراشیں ایسی تھیں جیسے دوپٹہ کھینچا ہو۔ بازو پر ناخنوں کے نشان انہیں بہت کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالی، چہرے پر ابھی بھی بائیں جانب ہلکی سی سوجن تھی اور ہونٹ کے کنارے پر واضح زخم تھا۔ آنسو روکتے اس شخص کے لیے دل سے بددعا نکلی تھی۔ کافی میں چمچ ہلاتے وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچی تھی۔ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ مراد کا میسج تھا کہ وہ مل گئی ہے، پر وہ کیوں سوچ رہی تھی؟ وہ اس سے ملنا چاہ رہی تھی، پر اس مراد سے کیوں پوچھا؟ اب اپنے آپ پر غصہ آیا۔ "تم نے جانا نہیں آج؟" گرینی کی آواز سے تسلسل ٹوٹا۔ وہ اسے غور کر رہی تھی۔ بالوں کے رف سے جوڑے میں گرے سادہ سے کرتے میں تھی۔ 11 بج گئے تھے۔ وہ آرام سے بیٹھی تھی۔ "نہیں"، سپ لیتے کہا۔ "کیوں؟" اب انہیں معاملہ کچھ زیادہ سنگین لگا۔ "چھوڑ دی میں نے وہ جاب، نئی جگہ اپلائی کرنے کا سوچ رہی ہوں." کپ کچن میں رکھنے کے بہانے اٹھی۔ دل میں خوش ہوئی وہ۔ "اچھا فیصلہ ہے، شادی بھی تو تمہاری کرنی ہے، بس اب تم فور گوڈ سیک گرینی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی." اشتعال دباتے سنک میں جمع 1-2 برتن دھوتے کہا۔ "میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، پر یہ میرا فیصلہ ہے"۔ حتمی لہجہ تھا۔ ہاسپٹل میں تھا وہ جو نیند میں تھا۔ تکلیف سے چیخا۔ "درد ہو رہا؟" اس کی سفید پٹی میں لپٹی ٹانگ زور سے دباتے پوچھا۔ "ڈاکٹر، ڈاکٹر بچاؤ مجھے!" اس جنگلی سے مسلسل وہ طرح لاچار ہاسپٹل بیڈ پر پڑا ہڑبڑاتے بدحواسی میں پکار رہا تھا، جو ٹانگ میں اس کی کھائی گولی لگنے کے باعث ریمانڈ پر ہسپتال تھا۔ "بند کر منہ، یہ جو دماغ میں چل رہا نا کہ ٹانگ کی تکلیف کے بہانے یہاں سے تو نکل جائے گا، ملک تو، یہ تیری سوچ ہے." اس کے کان کے پاس پھنکارا تھا۔ "ملک کی جان اٹکی، پولیس نے تجھے چھوڑ بھی دیا، پھر بھی وجدان شاہ سے نہیں بچ پائے گا۔ بول کہاں ہے اس وقت؟" "کون؟ مجھے نہیں پتا." "اچھا نہیں پتا؟" پاکٹ سے چھوٹا مگر تیز دھار والا چاقو نکالتے کھولا تھا اور سیدھا اس کی آنکھ کے کنارے پر رکھا۔ "پیچھے کر پاگل انسان، مجھے نہیں پتا زیان لگاری کا." "اچھا صحیح ہے، چل پھر." گردن پر شہ رگ تک لایا، ہلکا سا کٹ لگایا تھا، خون کی بوندیں تیزی سے بہی۔ "میں قسم کھا رہا ہوں مجھے نہیں پتا." "دور کر اسے، ڈاکٹر، نرس بچاؤ مجھے!" وہ اس بے حس سے خوف زدہ تھا۔ ملک کی اس شخص کی پراسرار شکل ناقابل
فہم تاثرات دیکھ جان نکالنے کے قریب تھی، جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نہیں پتہ چل پھر بھی میں تجھے 2 آپشن دوں گا، ماننا تیری مرضی۔ پہلا خود کے سارے گناہ قبول کر لے، دوسرا میرے ہاتھوں موت کو قبول کر لے۔ چوائس از یورز۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں وجدان شاہ اور تیری خبردار ذلیل انسان۔ اب اگر اس کا نام بھی اپنی زبان پر لایا، منہ اور گردن اتنی زور سے دبوچی تھی کہ ملک کو لگا اگلا سانس نہیں لے پائے گا وہ۔ تو ہی وہ انسان ہے جس نے لمس کے والدین کا بھی ایکسیڈنٹ کرایا تھا جبکہ وہ راسمگی کی کیفیت میں تھا۔ اسے کیسے پتا؟ یہ نہیں سوچ مجھے کیسے پتا؟ تجھ جیسا کمینہ انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ساری کڑیاں اس نے ملائی تھیں، اس کا لمس کو جاننا، اپنی ماں سے یہ سننا کہ ان کا ایکسیڈنٹ پری پلان تھا، یہ تو ہوائی تیر چھوڑا تھا، پر اس کے تاثرات سب سچ ثابت کر رہے تھے۔ تیری بیٹی بھی تو نے چھپا کے رکھی ہے۔ کیا خیال ہے پھر ملک؟ جیل میں ہوگا تو نور کا کچھ تو کرنا ہوگا۔ اب میں اس کا خیال اچھے سے رکھ سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ سراسر اس کا خون جلایا۔ اس کی شکل دیکھی جو خوف کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ حیران تھا، جسے چھپایا تھا جانتا تھا جو کام وہ کرتا ہے اس کا مکافات عمل بھی ہوتا ہے، اسی لیے اپنی اکلوتی بیٹی جو کینیڈا تھی، جس کا کسی کو نہیں پتا، پھر بھی اسے اس کا نام کیسے پتا؟ بکواس بند کر وجدان شاہ۔ میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالنے کی کوشش کی تو وہ ہلنے کی ناکام کوشش کرتے بولا۔ غصہ آیا، بہت افسوس ہو رہا ہے، پر ملک جی تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لیے ہے وہ کیا کر سکیں گے؟ کیا خیال ہے پھر اپنا چند سال پہلے کیا جرم اپنے منہ سے قبول کر، ورنہ میرا دل بھی اب رشتہ داری بدلنے کو اس کے تنے بے سکون تاثرات سکون دے رہے تھے۔ میں قبول کر لوں گا وجدان کے میں نے بدلہ لیا اپنے دوست سے، جس نے مجھے پر 2 ٹکے کی زمین کے لیے کیس کیا تھا، میری عزت خاک میں ملائی تھی، اور میں نے بدلہ لینے کے لیے ان کی گاڑی کی بریک فیل کر کے ایکسیڈنٹ کرایا۔ میں جرم قبول کرتا ہوں، ہر جرم۔ میں نے بے شمار کرپشن کی، بہت ناحق قتل کروایا، بہت سے غیر قانونی کام کیے، بس سب قبول کروں گا، پر میری بیٹی کو تو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس وقت اس کی اپنی اولاد کے لیے بے بسی دیکھ کر اس پر شدید غصہ آیا۔ وہ شخص جو کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، اپنی اولاد کی باری پر کیسے خوفزدہ تھا؟ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بس اس کے سارے جرم اس کے منہ سے قبول کروانے تھے تاکہ بچنے کا 1% چانس بھی نہ ہو۔ ریکارڈ بند کر کے وائس کلپ سیو کی اور جاتے جاتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ شاید لمس کے چہرے کے زخم کا بدلہ اس سے لیا تھا، جبکہ تھپڑ کی شدت اس کی گردن دوسری طرف کو مڑی تھی۔ شادی ڈیلے کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ طاہا اور اس کی ماں ان کے گھر تھے، کل مہندی تھی، مگر جو حالات تھے ان کے ساتھ تھے۔ لمس کی کنڈیشن ابھی سیٹل نہیں ہے، میرا خیال سے ڈیلے صدف کی بات وہ کاٹ چکا تھا۔ نہیں، وانیہ کی رخصتی فائنل کی گئی ڈیٹ پر ہی ہوگی۔ وجدان کی آواز پر باقی تو نہیں، پر صدف ضرور صدمے میں تھی۔ کیا اسے اس کی کنڈیشن کا اب بھی ذرا خیال نہیں تھا؟ صدف کو غصہ آیا۔ پر بھائی میں اس کے ٹھیک ہونے پر ہی کرنا چاہتی ہوں، وانیہ نے ہمت کرتے کہا۔ اٹس فائنل، ڈیڈ سے میری بات ہو چکی ہے۔ آنٹی آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ کوئی اعتراض؟ اب وہ ان کے پاس بیٹھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہم لوگ تو تیار ہیں۔ آپ کا مسئلہ؟ جب وہ بات درمیان میں اچک چکا تھا۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ مقررہ دن پر ہی آئیں، ہم تیار ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی؟ وانیہ طاہا کی آواز سے وہ جو ٹیرس پر کھڑی تھی پلٹی۔ کہا میں کیوں نہیں چاہوں گی، بس وہ میری چھوٹی بہن ہے، پتہ ہے آپ کی وہ میری شادی کو لے کر کتنی ایکسائٹڈ تھی، وہ افسردہ سی ہو گئی تھی، تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، پر پلیز جو جیسے چل رہا ہے چلنے دے۔ وجدان نے صحیح کہا ہے، اور میرے خیال سے اس خوشگوار ماحول سے وہ شاید جلدی ریکور کر پائے۔ قریب جاتے اس کے ہاتھ گرفت میں لیے۔ جی شاید وہ پُر سوچ تھی، وہ ہوش میں تو تب آئی جو اس کے قریب ترین ہو گیا تھا۔ میں نے سنا ہے آپ بہت بولتی ہیں، یکدم اسے خاموش دیکھ کر کان کے قریب جاتے کہا۔ اس کے ہونٹ کان کی لو پر محسوس ہوتے دل نے عجیب رفتار پکڑی، ایسے معاملے کا کبھی سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہیں طاہا؟ پیچھے ہوں، یہ میری مما کا گھر ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنی
خجالت مٹاتے بولی، واہ کیا لاجک ہے، مطلب میرے گھر میں اجازت ہوگی مجھے؟ ہنستے پوچھا، نہیں اب میرا ایسا مطلب بھی نہیں تھا۔ وہ خواہ مخواہ اب اپنی کہی بات پر شرمندہ ہوئی تھی۔ ریلیکس یار، کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں، شوہر ہوں آپ کا۔ اسے ریلیکس کیا، جائیں آپ نے جانا نہیں گھر گھر مناتے کہا، آپ بھی چلے نا ساتھ، سرگوشی کی، کہا آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ اب اس سے جھجک رہی تھی، خراب کر دیا آپ نے، اسے قریب کھینچا تھا۔ پہلی بار صحیح معنوں میں سیٹی گم ہوئی تھی، کسی نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ میں رومانٹک نہیں ہوں۔ اب پرابلم ہو رہی اس کی بات یاد دلائی وانیا کو اپنی 3 دن پہلے کہی بات پر پچھتاوا تھا۔ یہ چاہتیں یہ شدتیں پھر کے لیے ادھار رکھیں، کہا ابھی پلیز جائیں، نظریں جھکائے کہا، اسے شرم آ رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہیں آپ، چلو خیر، محبت چاہ تو نکاح کا پہلا حق استعمال کرتے، اس کے ماتھے پر جھکتے، اپنے ہونٹ رکھے، یہ پرسکون طمانینت محسوس کرتے اس کی نظروں میں دیکھا۔ مزید وہ کوئی حرکت کرتے کہ وہ ٹوک چکی تھی، جائیں اب۔ اوکے اوکے جا رہا ہوں، ایک ہی دفعہ ہی اب حساب کتاب ہوں گے۔ جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ مسلسل بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ صدف اور وانیا دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ روم میں ہی کھایا تھا۔ وہ باہر کسی طور پر نہیں جانا چاہ رہی تھی، اسے بہلایا بھی یا تو رونا شروع کر دیتی یا خود کو اذیت دیتی تھی۔ ارد گرد کیا چل رہا تھا وہ تو بے خبر تھی، یکدم خود سے نفرت سی ہوئی تھی، عجیب کیفیت۔ وہ اٹھی، کلین پر لڑکھڑاتے ننگے پاؤں سے شیشے کے سامنے گئی، اپنے چہرے سے ہاتھ لاتے گردن پر آئی، گردن سے کندھے پر آئی، یکدم چیخی تھی۔ وہ یہ چیخ تکلیف پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہوئے اس کے وحشیانہ سلوک کے تھے۔ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا انجیکشن کے بعد کیا ہوا تھا، کیا اس نے میرے ساتھ خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ہوش میں تھی، پھر بے ہوش ہو گئی تھی، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کیا ہوا تھا۔ برباد کر دیا اس شخص نے، میں کس منہ سے سامنا کروں گی سب کا۔ نہیں، میرے ساتھ کیا کیا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں، اللہ کیوں میرے ساتھ؟ میں بری تھی نا اس لیے ہوا، میں اچھی نہیں تھی، بالکل اچھی نہیں تھی، اس لیے سزا ملی مجھے۔ ہاں سزا ہی ملی ہے مما، مجھے روتے وہ یہی گردان کر رہی تھی۔ کبرڈ کا دروازہ کھینچ کے کھولتے کپڑے نکالے تھے، اسے گھن محسوس ہو رہی تھی، خود سے یوں لگ رہا تھا وہ شخص ابھی بھی ہنس رہا ہے اس پر، اس کے ہاتھوں کا لمس سانپ کی طرح رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تب کا تیسری بار شاور لے رہی تھی، وہ بے چین سی تھی، شاور لیتے کندھے پر بے شمار جلن کا احساس ہوتا جسے وہ دبا رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سے وجدان سے سامنا نہیں ہوا تھا، نہ وہ کرنا چاہ رہی تھی، وہ نہیں چاہ رہی تھی وہ اس سے ملے، بلکہ وہ اس سے چھپ جانا چاہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ صحیح ہے وجدان، اس کی حالت کا خیال کرو، تمہیں اپنی ہی پڑی ہے۔ جبکہ اس نے اس بات پر اذیت سے باپ کی طرف دیکھا، وہ میری زندگی میں شامل ہے، آپ لوگوں کی دعا چاہیے تھی، نہیں تو کیا باپ کی دھمکیاں لگاؤ گے؟ آگے ہی تم ہو اس سب کے ذمہ دار ہو، وہ بگڑے۔ کیا باپ کو دھمکیاں لگاؤ گے؟ آگے ہی تم ہو اس سب کے ذمہ دار، وہ بگڑے۔ اسے میں کر لوں گا نارمل، آپ سمجھ نہیں سکتے، پر میں ابھی اس کی سائیکی سمجھ رہا ہوں، وہ خود کو تکلیف پہنچائے گی، یہ مجھ سے نہیں برداشت۔ وجدان صحیح کہہ رہا تھا، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، وہ تھوڑا ری ایکٹ کرے گی پر سمجھ جائے گی۔ تھوڑا نہیں بہت، خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ اس سے ملنے نہیں گیا تھا کیونکہ اب اسے ایک ہی دفعہ اپنے روم میں ملنا تھا، اور یہ سوچ اسے سرشار کر رہی تھی۔ وہ 5 بجے کے قریب اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی، کیوں کس لیے وجہ نہیں پتا۔ گارڈ نے اسے روکا تھا، میں وجدان کو جانتی ہوں، مجھے ملنا ہے اس سے، اپنی صفائی میں کہا۔ دیکھیں میڈم، ان کو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، اکثر یہی آ کر کہتے ہیں۔ گارڈ نے پھر سے روکا۔ ہاں رہ گیا وہ کہیں کا سیلیبریٹی، ہاں رہ گیا وہ کہیں کا سیلیبریٹی، اپنا آنا بے معنی سا لگا تھا، پر اب واپس تو ہرگز نہیں جانا تھا۔ دیکھیں آپ بات کریں ان سے پلیز، کون ہے یہاں؟ وجدان جو باہر مراد کے انتظار میں آیا تھا، گارڈ کو کسی سے بحث کرتے دیکھ پوچھا، سر یہ کوئی مریم نامی خاتون ہے، گارڈ نے اسے بتایا۔ خاتون؟ اوئے میں خاتون کہاں سے لگتی ہوں؟ وہ 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 بدکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس حیرانگی و تعجب میں تھا۔
وہ مجھے لم سے ملنا، وہ سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ کیوں، تمہارا دماغ میں کیا چل رہا ہے اور ارادہ کیا ہے؟ اسے اپنے نیوز چینل پر کیا بتانا چاہتی ہو؟ مس مریم، میرے گھر تک آنے کی ہمت بھی کیسے کی تم نے؟ وہ گیٹ سے اندر کھینچتے دھڑا۔ مریم، دماغ خراب تھا جو اس پاگل انسان کی بیوی سے ہمدردی ہوئی، جاہل نہ ہو تو۔ مجھے بس ملنا ہے وردان، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں خود ایک لڑکی ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، پر اگر تم نہیں ملنے دینا چاہتے، نو پرابلم۔ وہ معصومیت چہرے پر سجائے پر لفظ دل سے ہی بولی تھی۔ وہ کچھ پل اس کی بات کے اثر میں رہا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی۔ وہ پلٹنے لگی تھی۔ جاؤ، پر اسے ڈسٹرب نہیں کرنا، اگر کسی بھی بات سے وہ تکلیف میں ہوئی تو اپنی خیریت منانا۔ پھر یہ دے کے جاؤ، اس کا بیگ کھینچا تھا۔ شکی انسان، لبکب سے نوازتے، اس بات میں سر ہلاتے وہ جھجکتے اندر بڑھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تو باقی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد میں اپلوڈ کروں گی۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں مزید اچھے ناول آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔